علیکم. وعلیکم السلام سلیم صاحب. میرا جی چاہتا ہے کہ اتنی بہت ساری باتیں کروں. جی کیا چاہتا ہے بلکہ بہت ساری باتیں کرنے کے لیے ہیں اور ہمارے سننے والے منتظر ہوں گے, اس لیے کہ شاید کافی عرصے کے بعد آپ کراچی تشریف لائیں. جی ضرور کیجیے. میں اسی جلدی آپ سے سوالات کرنے چاہتا ہوں, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. آج یہاں ہیں, کل لاہور میں, پرسوں ڈھاکے میں, ہو سکتا ہے اس کے بعد پاکستان سے باہر تشریف لے جائیں. آپ کا کام ہی ایسا ہے. تو پچھلے دنوں کافی شدت کے ساتھ یہ افواہیں, خدا کرے افواہیں نہ ہوں, اڑی ہوئی تھی کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے. کیا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ جی ہاں, یہ بالکل حقیقت ہے. تو کب تک ہو رہی ہے آپ کی شادی؟ سلیم صاحب, میری شادی انشاءاللہ سپٹمبر کی 28 تاریخ کو ہونے والی ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, میں شادی احتشام صاحب کی لڑکی فرزانہ کے ساتھ کر رہا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ میری شادی میں میرے خیر خواہوں کی دعائیں بھی شامل ہوں گی. اور ندیم صاحب, مجھے بہت افسوس ہے کہ میں شاید آپ کی شادی میں شریک نہیں ہو سکوں گا. اگرچہ بہت جی چاہتا ہے کہ میں وہاں پر ہوتا آپ کی شادی میں, پھر میں دیکھتا کہ آپ شادی کے دولہا کیسے ہوتے ہیں اور فلم کے دولہا کیسے ہوتے ہیں. بہرحال ہم سب کی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے. شکریہ. السلام علیکم ندیم بھیا. وعلیکم السلام سلیم صاحب. اتنے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور بے شمار باتیں آپ سے پوچھنے کو جی چاہ رہا ہے. جی ضرور پوچھیے. میں اپنی جانب سے بھی بے شمار باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ ہمارے ہزاروں لاکھوں جو سننے والے ہیں, جو آپ کے ناظرین میں شامل ہیں, وہ آپ کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہوں گے. مثال کے طور پہ پچھلے دنوں سے بڑے زور شور سے یہ خبر گرم ہے کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے. کیا یہ اسی قسم کی شادی ہے جیسے یہ عام طور پہ لوگ اڑا دیا کرتے ہیں, یا واقعی آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ جی نہیں, یہ شادی اس قسم کی نہیں ہے جو عام طور پہ لوگ اڑا دیا کرتے ہیں. سلیم صاحب, میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں واقعی شادی کر رہا ہوں. اور یہ شادی سپٹمبر کی 28 تاریخ کو ہونے والی ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ میں شادی کس سے کر رہا ہوں, یہ احتشام صاحب کی صاحبزادی فرزانہ کے ساتھ. اور مجھے امید ہے کہ میری شادی میں آپ ضرور تشریف لائیں گے. ندیم بھائی, مجھے بہت افسوس ہے, واقعی افسوس ہے. جس طرح آپ واقعی شادی کر رہے ہیں, مجھے واقعی افسوس ہے کہ میں شادی میں شریک نہیں ہو سکوں گا, اس لیے کہ فاصلہ اتنا طویل ہے اور کچھ مصروفیات ہماری بھی ایسی ہیں کہ حاضر نہیں ہو سکتا. بہرحال ہم سب کی نیک دعائیں شامل حال ہیں اور ہم دس بدعائیں کہ خدا آپ کی یہ زندگی کامیاب کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس دولہا کی حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہوں جو فلم میں جو دولہا ہوتا ہے اس حیثیت سے مختلف ہو. سلیم صاحب, میں آپ کو اپنی شادی میں زبردستی پکڑ کے ضرور لے جاتا اگر مجھے میرے سننے والوں کے ہائسنس کے سننے والوں کا خیال نہ ہوتا جنہیں مجھ سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے. شکریہ. اچھا ندیم بھیا, ہماری سب کی دعائیں تو اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو یقین کرنا چاہیے. یہ تو آپ نے اپنی زندگی بنانے کی طرف پہلا قدم اٹھایا. ویسے پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ کوئی ذاتی فلم بنانے والی ہیں. جی ہاں سلیم صاحب, میرا ارادہ تو تھا فلم بنانے کا, اور میں ایک بنگلہ فلم شروع کر رہا تھا جس کا نام ماٹیر پتول رکھا تھا میں نے. اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے پتلے. لیکن چند وجوہات کی بنا پر میں نے فلم فی الحال روک رکھی ہے, اور انشاءاللہ 1 سال تک میں پروڈکشن شروع کروں گا انشاءاللہ. اچھا ندیم صاحب, 2-1 سال پہلے آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ کی ڈیٹس جو ہیں شوٹنگ ڈیٹس وہ 2-3 سال بعد ملنے کا امکان ہو سکتا ہے. اب ان کی کیا پوزیشن ہے؟ سلیم صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ میں فلمز زیادہ نہیں کرتا ہوں. ایک وقت میں میرے پاس 5 یا 6 فلموں سے زیادہ نہیں ہوتی. چونکہ میرے پاس ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں جگہوں کی فلمیں ہیں, لہٰذا میں 1 مہینہ ویسٹ میں گزارتا ہوں اور 1 مہینہ ایسٹ میں. اور کبھی کبھی جب فلم میرے پاس ویسٹ کی 2-3 پکچریں ایک
ایک ساتھ میری شوٹنگ ہو جاتی ہے تو مجھے زیادہ ٹھہرنا پڑتا ہے، اور جہاں تک لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ میری ڈیٹس 2 یا 3 سال بعد لینی پڑتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں پکچرز کرتا ہی کم ہوں، اور جب کم پکچرز کرتا ہوں تو میرے پروڈیوسرز کو میرا جہاں تک خیال ہے مجھ سے ایسی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صحیح ہے ندیم بھائی، میرا خیال ہے کہ چونکہ آپ کی اس زمانے میں بہت فلمیں تھیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی بہت ہوتی رہیں گی، تو یہ ریشو اب قائم رہے گا 1 مہینے اور 1 مہینے کا، یا 2 مہینے ایسٹ کا ہو جائے گا 1 مہینہ ویسٹ کا؟ کیونکہ اب ماشاءاللہ آپ وہاں شادی کرنے کے بعد زیادہ وقت وہیں گزارنا پسند کریں گے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اگر میں ویسٹ میں بھی رہا تو میرا خیال ہے میری بیوی میرا ساتھ ضرور دے گی ہونے والی، اور جہاں میں رہوں گا وہ بھی وہیں رہے گی، یعنی دوسرے الفاظ میں کہنا چاہیے جہاں تم وہاں ہم۔ اچھا ندیم بھیا، ایک زمانہ تھا جس زمانے میں آپ فلم میں داخل نہیں ہوئے تھے تو گانے کا آپ کو بڑا شوق تھا، ہر فنکشن میں اور فلموں میں آپ گانا گایا کرتے تھے اور کافی مقبول تھے، تو جب سے آپ کے گن لوگوں نے گانے شروع کیے آپ نے گانا ترک کر دیا؟ ایسی کوئی بات نہیں سلیم صاحب، گانے کا شوق مجھے اب بھی اور آج بھی اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا، لیکن وقت چونکہ مجھے اب بہت کم ملتا ہے گانے کے لیے، اور گانا ایک ایسی چیز ہے آپ جانتے ہیں بغیر ریاض یا بغیر پریکٹس کے گایا نہیں جا سکتا، تو میں اب کم گا رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس شوق کو میں برقرار رکھوں، اور میں نے اپنی آنے والی فلم اناڑی کے لیے گانا گایا ہے، اور میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ایک آدھ گانا اپنی پکچر کے لیے میں گا لیا کروں، چونکہ یہ بچپن کا شوق ہے اور یہ کچھ ایسا شوق ہے کہ یہ چھڑائے نہیں چھوٹتا ہے۔ صحیح ہے، تو اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو آگے چلے کیوں نہ ہم اناڑی فلم کا آپ کا گایا ہوا یہ گانا اپنے سننے والوں کے لیے پیش کریں؟ جی ضرور، یہ گانا میں نے اناڑی کے لیے گایا ہے، اور اس کے بول ہیں لکھے پڑے ہوتے اگر تو تم کو خط لکھتے۔ سنیے۔ سلیم صاحب، یوں تو میری پسند کے گانے بہت زیادہ ہیں اور وہ سب کچھ تو آپ نہیں بجا سکیں گے اس پروگرام میں، ایک گانا ہے جو مجھے آج کل بہت پسند ہے، وہ جسے میڈم نور جہاں نے گایا ہے فلم سسرال کے لیے، لے آئی فلم سالگرہ۔ جی ہاں، فلم سالگرہ سے اس کے بول کچھ اسی طرح ہیں کہ لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے۔ سنیے۔ ندیم بھیا، آپ ایسٹ اور ویسٹ میں تو سفر کرتے ہی رہتے ہیں، کیا ایسا بھی ہوگا کہ فلم کے سلسلے میں آپ باہر جائیں یا باہر جانے والے ہوں؟ سلیم صاحب، میں باہر تو جا رہا ہوں لیکن فلم کے سلسلے میں فی الحال نہیں، اسے آپ ہنی مون ٹرپ سمجھ لیں، میں شادی کے بعد باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور فلم کے لیے فی الحال کوئی میرا باہر کا ٹرپ نہیں ہے، گو کہ میرے بہت سے ساتھی باہر جا رہے ہیں فلموں کے سلسلے میں، لیکن میں ابھی تک کسی فلم کے ساتھ باہر نہیں جا رہا ہوں۔ فلم کے ساتھ نہ صحیح اپنی بیگم کے ساتھ جائیں گے، جن کا نام آپ نے بتایا فرزانہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے بہت ہی فرزانوں کی سی بات کی ہے کہ شادی کر رہے ہیں۔ اچھا ندیم بھیا، یہ بتائیے کہ انشاءاللہ جب آپ کے بچے ہوں گے تو ان کے فیوچر کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے کہ ان کو کیا بنائیں گے؟ سلیم صاحب، یہ میں فی الحال تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے ابھی تک اپنے بچوں کے بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے، جب انشاءاللہ بچے ہوں گے تو میں دیکھوں گا کہ بچوں کا رجحان کس طرف ہے اور ان کا شوق کس طرف ہے، لہذا میں یہ سوچتا ہوں کہ بچوں کو اسی لائن میں انسان آگے بڑھانے کی کوشش امن کرنا چاہیے اپنے گارجینز کو، جس لائن میں بچوں کو شوق ہو، نہ کہ ان کو فورس کر کے کہ وہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے یا وکیل بنے یا انجینئر بنے، تو اس سے بچے کا شوق بھی ختم ہو جاتا ہے، اور زبردستی کوئی چیز کرانے سے جہاں تک میرا خیال ہے وہ اس چیز کو اس حد تک نہیں کر پاتا جتنا کہ اسے کرنا چاہیے۔ ویسے میرا خیال ہے آپ ان تمام مرحلوں سے گزر چکے ہوں گے بحیثیت ایکٹر کے، کہ آپ وکیل بھی بن چکے ہیں، ڈاکٹر بھی بن چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ سب کچھ بن چکے ہیں، تو فلمی حد تک تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو کیا بننا چاہیے۔ فلمی حد تک میں کیا فیصلہ کروں سلیم صاحب، اب دیکھیے جب بچے ہوں تو میں
फैसला करूं, और जब फैसला करूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। अब मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, इसलिए कि अभी तो आपके बच्चे हैं ही नहीं बाहर। बकौल चंद लोगों के मैं खुद ही अभी बच्चा हूँ। अच्छा नदीम भैया, ये बताइए कि ये तो बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे, वैसे आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में कभी सोचा है कि अपनी मंजिल को मुतय्यन की है कि आप इंशाल्लाह क्या बनेंगे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या स्टूडियो ओनर, कुछ आपने सोचा है? जी हाँ सलीम साहब, मैंने सोचा हुआ तो है कि आइंदा चल के फिल्म प्रोड्यूस करूंगा, और ये उस वक्त जब लोग मेरी फिल्में देख देख कर मुझसे तंग आ जाएंगे तो मैं फिल्म प्रोडक्शन में चला जाऊंगा, और साथ ही मेरा ये ख्याल भी है कि कुछ फिल्मों के अलावा भी मैं कोई बिजनेस शुरू करूं। मुझे फॉर्म वगैरह करने का बड़ा शौक है, अब देखिए शौक कहाँ तक पूरा होता है। खुदा करे आपके हर शौक इसी हद तक कामयाब हो जिस हद तक आप बहसियत अदाकार मकबूल हो चुके हैं और होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा वैसे आपके ख्याल में इतना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए, फिल्मों में बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारते हुए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप ये महसूस करते हो कि इनमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है? मैं समझ सलीम साहब, जाती तौर पर चूंकि मैं अदाकार हूं तो मैं समझता हूं कि काफी चीजें इम्प्रूव की जा सकती हैं। मसलन अगर एक फनकार वक्त की पाबंदी करे और सिंसियरली काम करे तो वो अपने काम ही को इम्प्रूव कर सकता है, और जब एक फनकार का काम अच्छा हो तो फिल्में अच्छी बन सकती हैं। और इसी तरह कई चीजें हैं जो सिंसियरिटी के साथ और कंसंट्रेट करके की जाए तो डेवलप हो सकती है, तरक्की कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। बातें तो होती रहेंगी और होती रहनी चाहिए नदीम भैया, लेकिन मेरा ख्याल है हमें अपने सुनने वालों का और आपको अपने नाज़रीन का ख्याल रखना चाहिए। तो वो ये यकीनी तौर पे जानना चाहते होंगे, अगरचे वो जान चुके होंगे पेपर्स के थ्रू, पब्लिसिटी के जरिए, कि कौन कौन सी फिल्में आपकी आने वाली हैं। सलीम साहब, मेरी आने वाली फिल्मों में बाजी, शमा परवाना, सौगात परवेज मलिक साहब बना रहे हैं। ये फिल्में वो हैं जो फिलहाल सेट्स पर हैं। बाजी इकबाल शहजाद साहब की है और शमा परवाना हसन तारिक साहब की। और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों ही पिक्चर्स, जिनमें से दो रंगीन हैं, मेरे खैर खाओं को, मेरे चाहने वालों को जरूर पसंद आएंगी। मुझे उम्मीद है कि लोग इसे पसंद करेंगे, क्योंकि तीनों ही पिक्चर्स की स्टोरीज मुझे काफी पसंद हैं और रोल्स भी काफी पसंद है जो मैं इन पिक्चरों में प्ले कर रहा हूं। और अब देखिए इस रोल्स को मैं कहां तक निभा सकता हूं। मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं अपनी तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि देखने वाले इसे जरूर पसंद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा नदीम साहब, अभी आपने स्टोरीज के बारे में फरमाया तो यहाँ मुझे एक सवाल करना याद आ गया। वो ये है कि क्या फिल्म में पार्ट करने से पहले आप कहानी का चुनाव कर लेते हैं? जी हाँ, और खासकर आजकल मैं बहुत ही ज्यादा मोहतात हो गया हूँ, क्योंकि मेरी कुछ पिछले दिनों मैंने कुछ ऐसी पिक्चर्स भी की थी जिस पे लोगों को काफी शिकायत थी कि आपने इस किस्म के रोल्स क्यों किए। तो आजकल मैं कोई भी पिक्चर साइन करने से पहले उसका स्क्रिप्ट, उसकी स्टोरी अच्छी तरह सुन लेता हूं। जब देखता हूं कि मैं ये रोल मेरे लिए सूटेबल है और इस रोल को मैं अदा कर सकता हूं, तभी मैं साइन करता हूं, वरना नहीं। अच्छा नदीम साहब, ये बताइए कि हर अदाकार के बहुत सारे फैंस होते हैं और बहुत सारी लंबी चौड़ी डाक होती है, तो क्या ये सही है कि हर डाक का, हर खत का जवाब दिया जाए? सलीम साहब, जहां तक मेरा ताल्लुक है तो
یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ میں ہر خط کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس اتنے خط آتے ہیں میرے چاہنے والوں کے یا میرے خیر خواہوں کے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہر خط کا جواب دوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے چاہنے والوں سے کچھ باتیں کروں، ان کی رائے معلوم کروں، لیکن مجبوری ہے یا وقت کی تنگی کہہ لیجئے کہ میں چاہتے ہوئے بھی میں ان خطوں کے پوری طرح جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں، میں البتہ ان میں سے چند خطوں کے جواب ضرور دے دیتا ہوں جب بھی مجھے فرصت ملتی ہے، لیکن میں ان پورے خطوں کے جواب نہیں دیتا جو میرے پاس آتے ہیں، جس کے لیے میں شرمندہ بھی ہوں کہ میرے چاہنے والے مجھے لکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے کچھ باتیں کروں، اپنے بارے میں کچھ بتاؤں، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے خطوں کے جواب ایک ساتھ دیے جائیں، اور وہ خط کے جواب میں کسی کو رکھ کے یا کسی سیکرٹری کو رکھ کے بھی خط لکھوا سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جواب فضول ہیں جس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، مطلب وہ خط مجھے لکھیں اور مجھ سے جواب چاہتے ہیں، تو میں اتنے خطوں کے جواب ایک ساتھ دینا مشکل ہے، میرے لیے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر اداکار کے لیے جس کے فینس زیادہ ہیں، تو سارے خط کے جواب دینا مشکل ہوتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کے لیے لکھنے والے مجھے ضرور معاف کریں گے۔ اچھا ندیم صاحب، میرا خیال ہے، مجھے شک ہے کہ اب آپ کی ڈاک میں کمی آ جائے گی اس لیے کہ آپ کی شادی کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے۔ دیکھیے سلیم صاحب، یہ جو الفاظ آپ نے کہے یہی الفاظ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے کہے کہ شاید آپ کی ڈاک میں کمی آ جائے، تو اب دیکھیے کہاں تک کمی آتی ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ شادی سے کسی فنکار کی مقبولیت پہ یا اس کے فینس میں کوئی کمی آنی چاہیے، اس لیے کہ شادی ایک بالکل ہی الگ مسئلہ ہے اور میرا کام جہاں تک ہے وہ بالکل ہی دوسری چیز ہے، اور کام جب تک ٹھیک رہے تو میرا خیال ہے میری چاہنے والوں میں یا میرے فینس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، البتہ جس وقت میرا کام اس مقام سے گر جائے گا جہاں تک لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تب ضرور میرے خطوں میں اور میرے فینس میں کمی آئے گی، مگر میں نہیں سمجھتا کہ شادی سے فینس میں کمی آتی ہے، مگر بہرحال دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ ندیم صاحب، ایک فلم ہے جس میں آپ اور محمد علی دونوں ایک ساتھ کام کر رہے تھے، اور آپ نے اپنے کردار کے بارے میں پڑھ لیا تھا یا سن لیا تھا؟ جی ہاں، ضرور۔ محمد علی صاحب کے ساتھ میں پہلی بار کام کر رہا ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور سبھی جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے بہت ہی اچھی فنکار ہیں، اور بازی میں میرے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، ہم دونوں ہی کے رول بڑے پیرلل ہم پلہ رولز ہیں، اور مجھے امید ہے کہ لوگ ان دونوں ہی رولز کو پسند کریں گے۔ محمد علی صاحب کے ساتھ کام کر کے مجھے بڑا لطف آیا ہے، اور میں نے کافی چیزیں سیکھی بھی ہیں۔ وہ میرے سینئر فنکار ہیں، مجھ سے سینئر آرٹسٹ ہیں، اچھے آرٹسٹ ہیں، اور اس پکچر میں بازی میں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے کافی چیزیں سیکھی ہیں، اور انہوں نے میری ہمت افزائی بھی کی ہے، اور کئی جگہ مجھے انہوں نے سنبھالا بھی ہے، سہارا بھی دیا، چونکہ میں بہرحال ان سے جونیئر ہوں، اور وہ سب چیزیں مجھے سیکھنی ہیں جو کہ وہ سیکھ چکے ہیں۔ اور اب دیکھیے فلم میں انہوں نے بھی کٹ کریں، ٹھیک ہے، وہیں پہ ختم ہاں بس وہیں کر دیں گے۔